پروفیسر دانیال کا قتل ہو گیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا ٹینس کا میچ دیکھ رہا تھا۔ ٹینس میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ خبر سن کر ہم نے نفری تیار کی اور فوراً پروفیسر دانیال کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پروفیسر دانیال ایک مشہور سائنسدان تھے۔ وہ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک غیر آبادی کالونی میں رہتے تھے۔ جب ہم پروفیسر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے دن کے 11 بج رہے تھے۔ میڈیا رپورٹر پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ ہم ان کے سوالات سے کتراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ میرا نام DSP ذیشان بابر ہے۔ پروفیسر صاحب کے قتل کی تفتیش ہم کریں گے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میری بات سن کر ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھا۔ شکل و صورت سے وہ پروفیسر صاحب کا بیٹا لگ رہا تھا۔ میرا نام حسن ہے۔ پروفیسر صاحب میرے والد تھے۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پاپا کل رات 12 بجے گھر آئے اور بغیر کسی سے کچھ بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 10 بجے تک جب پاپا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے کچھ تشویش ہوئی اور میں ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کھلا ملا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، پاپا کا جسم بے جان اپنے بستر پر موجود ہے اور چہرہ خون میں لت پت ہے۔ اتنا بتا کر وہ رونے لگے۔ پروفیسر صاحب کی لاش بستر پر موجود تھی۔ انہیں 2 گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ ایک گولی ان کے ماتھے پر لگی تھی اور دوسری کان کے پاس۔ چہرے پر گولی لگنے کی وجہ سے ان کا چہرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ قاتل نے 2 فائر کیے۔ میں نے لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً قاتل نے اس کھڑکی سے ہی فائر کیا ہوگا۔ جنید ایک طرف جھک کر باہر دیکھنے لگا۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل نے کمرے میں داخل ہو کر فائر کیا ہو۔ ASI جعفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بستر پر جس انداز میں لاش پڑی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ گولی اسی سم سے چلی ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر دانیال کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ میرا خیال تھا کہ قاتل کسی طرح گھر میں داخل ہوا اور کھڑکی کے ساتھ لگے پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا۔ اسے کھڑکی کا کچھ حصہ کھلا ملا۔ وہیں سے نشانہ لے کر اس نے پروفیسر دانیال کو قتل کر دیا اور اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ اب ہمارے سامنے 2 سوالات تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوا، دروازے پر موجود چوکیدانی سے کیوں آتے نہیں دیکھا، اور دوسرا سوال یہ سب سے اہم تھا کہ وہ کون تھا اور قاتل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے سوال اٹھایا۔ سر، اب آپ بتائیں، تفتیش کہاں سے شروع کریں؟ جنید نے پوچھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر جمال بٹ کو بھجوا دو۔ جعفر، تم گھر کے چوکیدار اور باقی ملازمین سے پوچھ گچھ کرو۔ جنید، تم میرے ساتھ CCTV روم میں چلو۔ میں نے جنید کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں ہی بنے ایک CCTV روم میں چلا گیا۔ وہاں ہمارا ایک متحد پہلے سے ہی موجود تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھڑا ہوا اور بولا، سر، میں جانتا ہوں آپ کس لیے آئے ہیں۔ میں آپ کا کام پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ماتحت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک آدمی کالے لباس اور کالے نقاب میں گھر کی پچھلی دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا۔ پھر پروفیسر دانیال کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل ساتھ ہی پانی کے پائپ پر ٹھہرتا ہوا کھڑکی تک پہنچا۔ وہیں اس نے ایک نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس نیچے اترا اور دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہمیں پہلی کامیابی ملی۔ اب ہمیں سیاہ لباس والے کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے جنید سے کہا، میرا خیال ہے جس پائپ سے یہ اوپر چڑھا ہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی سوراخات لگے گا۔ جنید نے کہا، ہاں ضرور۔ اس کے بعد ہم نے اس پائپ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ سوائے جوتوں کے نشانات کے ہمیں اور کچھ نہ مل سکا۔ جوتوں کے نشانات اور مٹی محفوظ کر لی گئی اور فورینسک لیب بھجوا دی۔ اسی وقت جعفر میرے قریب آیا اور بھرپور جوش و انداز میں بتانے لگا، سر، 3-4 گھر چھوڑ کر ایک گھر کے باہر CCTV کیمرہ لگا ہے۔ میں نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک قاتل
ایک سیاہ ہیوی بائک میں فرار ہوا ہے۔ ارے واہ، یہ ہمیں دوسری کامیابی ملی ہے۔ میری آنکھیں چمک اٹھی۔ ہم نے وہ سیاہ ہیوی بائک جس کے ٹائروں پر سرخ رنگ کی پتیاں جل رہی تھیں بہت سی تیزی سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ قاتل نے سیاہ جیکٹ، سیاہ پتلون اور سیاہ رنگ کا یہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ سائیکل کی نمبر پلیٹ BYLOT۔ سر، یہ نمبر پلیٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ایسی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی، سر کھچاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور صرف اتنا ہی کہا، نمبر پلیٹ جعلی ہے۔ دوپہر 3 بجے تک پروفیسر دانیال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار ہو چکی تھی۔ فورنسک ڈاکٹر جمال بٹ کے مطابق قاتل رات 2 سے 2:30 بجے کے درمیان گولی 8 سے 10 فٹ کے فاصلے سے چلائی گئی۔ ہمارا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ اب ہم یہ جان چکے تھے کہ پروفیسر دانیال کا قتل رات 2 بجے کے قریب کیا گیا۔ قاتل سیاہ لباس میں آیا اور قتل کرنے کے بعد ہیوی بائک پر فرار ہو گیا۔ اب ہمیں اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ وہ قاتل کون تھا اور کہاں فرار ہوا۔ اس کے لیے ہم نے شہر بھر کے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ہم پولیس کنٹرول روم میں موجود تھے اور گزشتہ رات 2 بجے سے 3 بجے تک کے CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ رات کی اس پہر سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، اسی لیے ہمیں جلد سے سڑک پر وہ سیاہ ہیوی بائک نظر آ گئی۔ ہم بائک کو ٹریس کرتے رہے اور پھر ایک جگہ آ کر وہ بائک کھو گئی۔ سر، یہ کیا ہوا؟ یہ بائک کہاں چلی گئی؟ آخر کار یہ بائک کہاں چلی گئی؟ یہ دیکھا گیا، یہ بائک جنگل کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس قاتل کا ٹھکانہ جنگل میں ہی ہے۔ ہمیں فوراً جنگل کا رخ کرنا چاہیے جہاں اس نے بائک چھوڑی ہے۔ وہاں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ بائک لے کر کہاں گیا ہے۔ جنید نے پوچھا، یہ سارا علاقہ کھنگال ڈالو، کہیں نہ کہیں بائک ضرور ملے گی۔ میں نے ہدایت دی۔ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنید نے جنگل کے قریب تمام تھانوں کو بائک کی تصاویر بھجوا کر تلاش پر لگا دی۔ ہم نے سارا جنگل چھان مارا اور آخرکار 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد اسی بائک کو ایک جگہ دیکھ لیا گیا۔ بائک جنگل کے درمیان میں کھڑی تھی۔ جنید، بائک کے آس پاس جوتوں کے نشانات تلاش کرو۔ میں نے جنید کو ہدایت دی اور خود بھی ارد گرد کی زمین کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ سر، جوتوں کے نشانات وہی ہیں جو ہمیں پروفیسر صاحب کے گھر سے ملے تھے، جنید نے بتایا۔ قریب ہی ہمیں ایک گاڑی کی ٹائر کے نشانات بھی نظر آئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی بڑی گاڑی ہے، جسے کوئی پک اپ یا وین۔ ٹائروں کے بڑے بڑے نشانات دیکھ کر جنید نے کہا، وہ فوٹیج دیکھنی چاہیے اور گاڑی شہر طرف ہی واپس گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹول پلازے کی CCTV فوٹیج دوبارہ دیکھنی چاہیے، جنید نے اپنی رائے دی۔ ہاں پروفیسر صاحب، یہ بائک والا 2 بجے فرار ہوا تھا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ 2:30 بجے تک پہنچ گیا ہوگا۔ یہاں سے ٹول پلازے تک وہ 10 بجے تک پہنچ گیا ہوگا۔ ہمیں ٹول پلازے کی رات 2:30 سے 3 بجے کی فوٹیج دیکھنی ہوگی۔ رات میں زیادہ گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی۔ ہم جلد ہی گاڑی تلاش کر لیں گے، جنید نے پر امید انداز میں کہا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ 15 منٹ کے بعد ہم ٹول پلازے کی CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی ہماری مطلوبہ گاڑی مل گئی۔ وہ ایک سفید رنگ کی گاڑی تھی۔ وین میں 2 آدمی سوار تھے، ایک ڈرائیور اور دوسرا وہی بائک والا۔ پر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر قاتل کے پاس گاڑی تھی تو وہ بائک پر قتل کرنے کیوں آیا؟ جنید نے سر کھچاتے ہوئے سوال پوچھا۔ بائک پر فرار ہونا آسان ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے سوال پوچھا کہ